اے ایمان والو، بچاؤ اپنے کو اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کہا ہے، وہیں ہمیں یہ بھی تلقین کی ہے کہ جس طرح تم جہنم کی آگ سے بچو، اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو بچا لیا جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو نہیں بچایا، اور اس سے اپنے گھر والوں کو نہیں کہا بچنے کے لیے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں پوچھے گا کہ اے لوگوں بتاؤ تو صحیح، تم تو خود جہنم کی آگ سے بچ گئے، کیا تم نے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے؟ کیا تم نے اپنے گھر والوں کو جہنم سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے؟ اس وقت آپ جو جواب دیں گے، رب کائنات کے پاس آپ کا جو جواب ہوگا وہ آپ خود جانیں، لیکن اللہ نے اتنا کہا ہے کہ جہاں تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو، وہاں اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اگر آپ نمازی ہیں، آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے، تو آپ پر واجب و لازم ہے کہ آپ انہیں نماز کی تلقین کریں، آپ انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہیں۔ اگر آپ نیک ہیں اور آپ کے بچے بے حیائی کے راستے پہ جا رہے ہیں، اگر آپ کی بیوی بے حیائی کے راستے پہ جا رہی ہے، تو آپ کا اولین فرض یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ان بے حیائی کے راستوں سے روکے، اپنی بیوی کو ان بے حیائی کے راستوں سے روکے، اپنے اہل و عیال کو ان بے حیائی کے راستوں سے روکے۔ اگر آپ متقی و پرہیزگار ہیں، آپ کے بچے دین کی راہ پہ نہیں چل رہے ہیں، آپ کے اہل و عیال دین کی راہ پہ نہیں چل رہے ہیں، تو یاد رکھیے، آپ اگر جہنم کی آگ سے بچ رہے ہیں، اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کی راہ پر چلنے کے لیے نہیں کہا، اپنے اہل و عیال کو دین کی راہ پر چلنے کے لیے نہیں کہا، تو کل میدان محشر میں اس کی بھی پوچھ آپ سے ہوگی کہ اے لوگوں سنو سنو، میں نے تجھے حاکم بنایا تھا، میں نے تمہارے بچوں کو تمہاری کفالت میں دیا تھا، میں نے تمہاری بیوی کو میں نے تمہاری بیوی کو تم پر جو ہے کہ تمہارے لیے محکوم کیا تھا اور تمہیں حاکم بنایا تھا، تم نے اپنی حکمت میں، اپنی محکومیت میں لوگوں کو کیوں نہیں روکا، کیوں نہیں جہنم کی آگ سے بچایا؟ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا، اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ اس لیے ہمارا اولین فرض یہ ہے کہ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں ہم برائی سے دور رہ رہے ہیں، جہاں ہم نیکیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، جہاں ہم متقی و پرہیزگار بن رہے ہیں، وہی ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی دین کی راہ پر لائے، ہم اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائے، ہم اپنے اہل و عیال کو بھی نمازی بنائے، ہم اپنے اہل و عیال کو بھی خدا کی بارگاہ میں جھکائیں، تبھی تو آپ کامیاب و کامران کی منزل سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو کل میدان محشر میں رب العالمین کے سامنے آپ کو جواب دینا ہوگا، اور اس بات کے لیے رب کائنات آپ سے سوال کرے گا۔ اب آپ کا کیا جواب ہوگا وہ آپ خود جان سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام میں سب سے بڑی عبادت نماز، اولین فرض نماز۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیوں کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائیوں کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، گندگیوں کی طرف بھی ہم جاتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم نماز ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسری طرف ہم برائیوں میں ملوث ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آخر ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم بری باتوں سے رک بھی نہیں رہے ہیں، بے حیائی سے ہم بچ بھی نہیں رہے ہیں۔ آخر
ہاں کس کا قصور ہے؟ نماز کا قصور ہے، نمازی کا قصور ہے۔ رب کا ارشاد اپنی جگہ پر حق ہے۔ اللہ نے جو حکم دے دیا، اللہ نے جو فرما دیا، وہ قانون اٹل ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ رب نے فرما دیا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے تو یقیناً وہ روکتی ہے۔ اب ہم نہ رکیں تو ہمارا قصور ہے۔ اب ہم غور کریں کہ آخر نماز ہمیں بے حیائی اور برائیوں سے کیوں نہیں روکتی ہے؟ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں، برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف بے حیائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف چوری کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف ہم نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف دغا بازی کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف ہم نماز بھی ادا کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم غیبت و چغل خوری کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف ہم نماز ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف لوگوں کی برائیاں بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر ہم نماز ہمیں برائی سے کیوں روک نہیں رہی ہے؟ منع کیوں نہیں کر رہی ہے نماز؟ ہم اپنی نماز پہ غور کریں، کیا واقعی ہم نماز صحیح ڈھنگ سے ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے صحیح طریقے سے نماز ادا کیا یا نہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ایسے بھی نمازی دیکھے ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہے لیکن نماز کے ارکان صحیح سے ادا نہیں کرتے، نماز کے جو رکن ہیں اسے صحیح سے ادا نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں واجب ہیں، کتنی چیزیں سنتیں ہیں۔ ہمیں نماز میں کس ڈھنگ سے نماز ادا کرنا چاہیے؟ نماز کو جب ہم صحیح ڈھنگ سے ادا کریں گے، اچھے طریقے سے ادا کریں گے، تبھی وہ نماز ہمیں برائی سے روکے گی۔ نماز جب ہماری صحیح ہوگی، مکمل ہوگی، کامل و اکمل ہوگی، تو وہی نماز ہمیں برائی سے روکے گی۔ ہم اپنی نماز پہ غور کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ایسے ڈھنگ سے نماز پڑھتے ہیں کہ گویا صرف اللہ نے جو چیزیں فرض کر دی ہے اس فرائض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ آقا فرماتے ہیں کہ وضو بناؤ، جوانوں کی طرح وضو بناؤ، نماز پڑھو، بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو، دعا مانگو، بچوں کی طرح دعا مانگو۔ یہ چیزیں ہیں، نماز ہم صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کر پاتے۔ ایک تو تعدیل ارکان نماز واجب ہے۔ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھنے کو، ہر ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ ہم تعدیل ارکان ادا نہیں کرتے۔ ہم رکوع میں گئے تو اتنی جلدی میں، پھر کھڑے ہوئے اتنی جلدی میں، سجدے میں گئے اتنی جلدی میں، پھر سجدے سے اٹھے، ابھی ہم صحیح ڈھنگ سے بیٹھ بھی نہیں پائے، دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ یاد رکھیے تعدیل ارکان واجب ہے، اور واجب اگر آپ کا چھوٹ گیا تو سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے، اور سجدے سہو آپ نے نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جب ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ہے تو نماز ہمیں برائی سے کیسے روکے گی؟ جب ہماری نماز ہی نہیں ہو رہی ہے تو نماز ہمیں بے حیائی سے کیسے روکے گی؟ نماز کے جو فرائض ہیں اس کو بدرجہ اتم ادا کرنا، ہر فرض کو ادا کرنا۔ فرض اگر ادا نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ واجب اگر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں۔ ہم سجدے میں جاتے ہیں، پیشانی رکھتے ہیں، ناک کو صرف ہم سٹاتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ ناک کو دبائیے، اتنا دبائیے کہ آپ کی نرم ہڈی تک دب جائے۔ آج ہم سجدہ کرتے ہیں، میں نے بہت سارے نمازیوں کو دیکھا جو 5 وقتہ نمازی ہیں، نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں لیکن ارکان صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں ہوتا۔ نماز ہمیں اسی لیے فائدہ نہیں پہنچاتی، نماز ہمیں اسی لیے برائی سے نہیں روکتی، نماز ہمیں اسی لیے بے حیائی سے نہیں منع کرتی، اس لیے کہ ہماری نماز مکمل ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو آدمی نہ جانتا ہو کسی جانکار سے سیکھیں، کسی جانکار سے پوچھیں کہ آخر ہماری نماز ہو رہی ہے یا نہیں، نماز میں کیا واجب ہے، کیا سنتیں ہیں، کیا فرض ہیں، ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جاننا اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں کہ ہم پوچھیں گے ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔
لوگ کہیں گے اتنے بڑے نمازی ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں، جانتے نہیں ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، علم حاصل کرنا کوئی عمر کی اور کسی عمر کی وجہ سے نہیں ہے کہ آپ بچپنے میں ہیں تبھی آپ علم حاصل کریں، جوان ہو گئے تو آپ علم حاصل نہیں کریں گے، بوڑھے ہو گئے تو آپ علم حاصل نہیں کریں گے۔ علم وہ ایسی دولت ہے جو بچے کو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک سیکھنے کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ آپ کسی بھی حد میں، کسی بھی عمر میں آپ علم دین سیکھ سکتے ہیں، دنیاوی علم ہو، دینی علم ہو، سیکھنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب میں بتا دوں، نماز پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کا مطلب ہے آپ کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور آپ کان کی لو کو چھوئے، لیکن بہت سارے ایسے کیا باندھ لیا، کوئی یوں باندھتا ہے، کوئی یوں باندھتا ہے، کوئی ایسے باندھتا ہے، جبکہ طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی پشت، ہتھیلی کی پشت پر داہنے ہاتھ کی جو ہے کہ ہتھیلی کو رکھیں، یہ طریقہ ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں ہم ناف کے نیچے کیوں ہاتھ باندھتے ہیں؟ امام اعظم فرماتے ہیں چونکہ وسواس شیطانی ناف کے نیچے سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں تاکہ یہ دبا رہے، انسان اللہ کی یاد میں مگن رہے، وسواس شیطانی سے محفوظ رہے۔ اس لیے اور جب ایک دوسرا ہاتھ ہم ایک دوسرے کی ہتھیلی پر رکھتے ہیں تو اس سے ایک مقناطیسی طاقت ہتھیلی سے نکلتی ہے، اور جو ہتھیلی سے نکلنے کے بعد، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے نکلنے کے بعد دائیں ہاتھ میں یہ جذب ہوتا ہے، اور جذب ہونے کے بعد یہ پورے جسم کو منور کرتا ہے، پورے جسم کو حرارت پہنچاتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ ہم بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھیں۔ بعض لوگ یوں باندھ لیں گے، ایسے کر لیں گے۔ آپ یاد رکھیں، آپ اگر یوں باندھیں یا یوں باندھیں تو آپ کا ہاتھ ناف کے نیچے نہیں آئے گا، اور حکم یہ ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ آپ یوں ہاتھ باندھیں گے تو آپ کا ہاتھ ناف کے اوپر آ جائے گا، جس کا جو اصلی مقام ہے، آپ اصلی مقام پر اسے رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ ناف کے نیچے آئے گا، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر دھیان دیں۔ دوسرا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں حکم یہ ہے کہ ہم سجدے کی جگہ دیکھیں۔ میں نے بہتوں کو دیکھا ہے، نیت باندھیں گے سب سے پہلے یوں کر لیں گے، آسمان کی جانب نگاہ رکھیں گے۔ یہ نہیں ہے، آپ کیا کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اردو میں، اور عربی میں متوجہن الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر، کہ میری جہت کعبہ شریف کی طرف ہو، کعبہ شریف کی طرف۔ اور جب آپ نیت باندھ رہے ہیں تو آپ کی جہت جو ہے کعبہ شریف کی طرف نہیں ہو رہا ہے، آپ کی جہت آسمان کی طرف ہو رہی ہے۔ شروع ہی میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس لیے ہماری نماز صحیح نہیں ہو پاتی۔ جب آپ سجدے کی جگہ دیکھیں گے تو آپ کا چہرہ کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہوگا، آپ کا چہرہ کعبہ شریف کی طرف جانی ہوگا۔ یوں جھکا لیے تو آپ کا چہرہ زمین کی طرف آئے گا، یوں اٹھا لیے تو آپ کا چہرہ آسمان کی طرف جائے گا۔ اگر آپ سجدے کی جگہ دیکھیں گے تو آپ کا پورا چہرہ کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ آپ نے جو نیت کی کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس نیت کے مطابق آپ کی نیت بالکل صحیح ہوگی، اور اگر آپ نے تھوڑا سا اوپر نیچے کر لیا تو آپ کی نیت صحیح نہیں ہوگی۔ جب نیت صحیح نہیں ہوگی تو نماز درست نہیں ہوگی، اور نماز ہی درست نہیں ہوگی تو نماز میں فائدہ کیسے پہنچائے گی؟ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ بہت سارے حضرات نفل نمازیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کے پڑھنے کے بعد جب وہ کیا کرتے ہیں، نیت باندھتے تو یوں جھک جائیں گے، اللہ اکبر سے جھک کے کریں گے۔ یاد رکھیے آپ کی نیت صحیح نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ اپنے سر کو زمین کی طرف جھکایا، اور نیت میں آپ نے کہا کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اس لیے آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے آپ جس حال میں بیٹھے ہیں، سجدے کی جگہ پہ آپ نگاہ رکھیں، آپ کی جہت کعبہ شریف کی طرف پہنچے گی۔ دوسری بات یہ کہ جو حضرات نفل نمازیں پڑھتے ہیں، میں نے بہتوں کو دیکھا کہ کھڑے ہو جاتے ہیں نفل کے لیے، پھر یاد آتا پھر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نفل کی نماز بیٹھ کر پڑھنا ہی افضل ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی،
نفل نمازیں ہیں چونکہ اس کے لیے چھوٹ دی گئی ہے، ورنہ قیام یہ فرض ہے، کھڑا ہونا یہ فرض ہے۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہوئے نماز میں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن نفل کے لیے یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھیں، چونکہ اللہ کو راضی کرنے کا وہ مقام ہوتا ہے، وہ فرض اور واجب نہیں ہے ہمارے اوپر۔ اگر آپ نے شروع کر لیا نفل کی نماز اور توڑ دی تو اب وہ نفل آپ کے اوپر واجب ہو گئی، اس کو آپ کو ہر حال میں ادا ہی کرنا ہے۔ نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھنے والوں کے لیے آدھا ثواب ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے؟ آدھا ثواب۔ اگر اسی نماز کو آپ نے کھڑے ہو کر پڑھ لیا تو آپ کو مکمل پورا ثواب ملے گا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ نفل نمازیں کھڑے ہو کر ہی پڑھیں تاکہ آپ پورے ثواب کے مستحق ہوں گے۔ صرف ایک قیام ہی تو رہتا ہے جو نفل نمازوں میں نہیں کرتے، بیٹھ کے پڑھتے ہیں، باقی سارے ارکان تو وہی ادا ہم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک دقت یہ ہوتی ہے، جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ کو دقت محسوس ہوگی۔ جو حضرات بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، رکوع میں جانے میں بیٹھ کر نماز پڑھنے میں زیادہ دقت ہوتی ہے بدرجہ اتم کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں، رکوع میں جانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن بیٹھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رکوع میں جائیں گے، آپ رکوع کے لیے جب جھکیں گے تو آپ کو دقت سا محسوس ہوگا۔ اس لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں تاکہ آپ کو پوری نفل نمازوں کا ثواب مل سکے۔ دوسری بات کہ ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کی ہم پوری تسبیح نہیں پڑھتے۔ ہمارا چہرہ کہاں ہوتا ہے؟ بعض لوگ سجدے کی جگہ پہ رکھتے ہیں، بعض لوگ ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے بہت سارے نمازیوں کو دیکھا، رکوع میں جانے کے بعد آپ کی نظریں دونوں انگوٹھے پہ ہونی چاہیے، دونوں انگوٹھے پہ آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ رکوع کی تسبیح مکمل پڑھیں اور صحیح پڑھیں۔ بعض لوگ تعدیل ارکان یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، جلد بازی میں تسبیح پڑھے اور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اتنی اسپیڈ میں سجدے کے لیے گئے کہ صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے۔ اور میں نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ امام کا انتظار کرتے ہیں کہ امام جلدی سے کھڑے ہوں، اور وہ دھیرے کھڑے ہوتے ہیں۔ امام جب سجدے کے لیے جاتا ہے تو وہ اسی جگہ پہ سجدے میں جھک جاتے ہیں، سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا ہے، میں اپنی مشاہدہ بتا رہا ہوں۔ آپ کا تعدیل ارکان ادا نہیں ہوتا، نماز آپ کے لیے دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور سجدہ سہو نہیں کیجئے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سجدے میں وہی کیفیت ہوتی ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ اتنی دیر ٹھہرے کہ کم سے کم ایک تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کی اتنی تسبیح، ایک تسبیح کم سے کم پوری ہو جائے، یا 3 تسبیح، اتنی دیر دونوں سجدوں کے درمیان میں لگائیں۔ لیکن آدمی کیا کرتا ہے، ایک سجدے سے اٹھا، ابھی بالکل صحیح طریقے سے بیٹھا بھی نہیں، اور دوسرے سجدے میں چلا گیا، تعدیل ارکان ادا نہیں ہوا، تعدیل ارکان ادا نہیں ہوا، سجدہ سہو آپ پر واجب، اور سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی۔ سجدے میں ہم جاتے ہیں، ہم پاؤں کے انگوٹھے کو اٹھا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ دونوں پیر زمین سے اٹھا دیتے ہیں، سجدے کی حالت میں دونوں پیر زمین سے اٹھا دیتے ہیں، نماز نہیں ہوگی۔ سجدے میں 3 انگلی پاؤں کا لگنا واجب ہے، انگوٹھا اور اس کے بعد کی 2 انگلی، یہ 3 انگلی لگنا واجب و ضروری ہے۔ اگر 3 انگلی آپ نے نہیں لگایا، اور 3 انگلی صرف کھڑے نہیں، صرف یہ کہ زمین سے ٹچ نہیں، بلکہ 3 انگلیوں کی پیٹ کا زمین پہ لگنا واجب ہے۔ تینوں انگلی کو آپ دبا کر رکھیں، یہ جو پیٹ ہے انگلیوں کا یہ لگنا واجب ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں لگی تو آپ کی نماز، آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب، واجب کو چھوڑنے سے سجدہ سہو واجب، اور سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے 3 انگلی کا لگنا واجب ہے۔ اور دونوں پیر جو اٹھا دیتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں، ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں کہ سجدہ ہمیں کس انداز سے کرنا ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، بہت سارے دونوں ہاتھ زمین پہ بچھا دیتے ہیں، سجدے میں بغل کا کھلا ہونا ضروری ہے، پورا ہاتھ ہم بچھا دیتے ہیں، ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات، آج کل بڑا فیشن چلا ہے، انگوٹھیاں، کڑے، یاد رکھیے یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
جس نے لوہے کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی، پیتل کی انگوٹھی، تانبے کی انگوٹھی یا کڑا ہاتھ میں رکھ کر نماز پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز بالکل نہیں ہوگی۔ یا چین کی گھڑی پہن کر کسی نے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ لوہا، تانبا، پیتل، سونا مرد کے لیے حرام، یہ سب زیب و زینت کی چیزیں ہیں، یہ پہن کر آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہماری نماز ہی نہیں ہوتی تو نماز ہمیں فائدہ کہاں سے پہنچائے گی، نماز ہمیں کہاں سے مکمل فائدہ پہنچائے گی، کہاں سے بے حیائی سے روکے گی، کہاں سے بری باتوں سے منع کرے گی۔ جب ہم نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا کریں گے، صحیح ڈھنگ سے پڑھیں گے، تبھی تو نماز ہمیں بے حیائی سے روکے گی، بری باتوں سے روکے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دھیان رکھیں، ارکان نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا کریں تاکہ آپ کی نماز بھی ہو جائے۔ ورنہ اس مزدور کی مثال آپ جان لیجئے کہ جس نے دن بھر مزدوری کی، مالک نے کہا کہ یہ سامان یہاں سے اٹھا کر بس اسٹینڈ میں رکھنا ہے، آپ نے بس اسٹینڈ میں نہیں رکھ کر آزاد محلے میں رکھ دیا، تو کیا مالک آپ کو مزدوری دے گا؟ بالکل نہیں دے گا، اس لیے کہ مالک کے کہنے کے مطابق آپ نے اس کی جگہ پر سامان نہیں رکھا۔ اسی طرح آپ سوچ لیجئے، نماز جو رب العالمین نے کہا ہے صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کے لیے، ہم محنت بھی کر رہے ہیں، صحیح ڈھنگ سے نماز بھی ادا نہیں کر رہے ہیں، تو بھلا رب کائنات ہمیں ثواب کہاں سے عطا فرمائے گا؟ اور نماز ہمیں کہاں سے برائی سے روکے گی؟ اس لیے نماز کے ارکان کو جانیے، نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نماز کی وجہ سے آپ کے رزق میں وسعتیں، برکتیں نازل فرمائے گا، آپ کو کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف رب کائنات لے کر چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی کی منزل سے ہمکنار فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ آپ نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے وہ اصول و ضوابط پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔